ظہور حجت دورہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کن ولیک الحجت بن الحسن علیہ السلام صلواتک علیہ وعلا آبائہ فی عصر الساعت من ساعت اللیل والنہار ولیم وحافظا وقائدا وناصرا ومدللا وَإِنَ حَتَّى تُسْكِنَهُ الزَّكَاةَ وَأَنْ وَتُمَتِّعَهُ فِيهَا طَوِيلًا یا رب محمد وآل محمد صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد یا فاطمتی یا سیدتی ادرکنی بحق ابو الفضل العباس علیہ السلام اللہم صلی اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین اللہم ایکا نعبد و ایکا نستعین الصلاة والسلام والتحیت والاکرام علی اباء الحسین وابناء الحسین وجداء الحسین واولاد الحسین واصحاب الحسین وانصار الحسین واعوان الحسین ثم الصلاة والسلام علی ابو الفضل العباس ابن حیدر کرار السلام علی ابن ام البنین سلام اللہ علیہ السلام علی ابن فاطمة الزہراء سیدۃ نساء العالمین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین المہدیین المعصومین ولعنت اللہ علی الظالمین الکافرین المنافقین المتکبرین اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم اولنا محمد وسطنا محمد وآخرنا محمد وکلنا محمد بلند السلام محبان نبی و اہل بیت نبی حبداران رسول و اہل بیت رسول دعا ہے کہ آل محمد کا عظیم خالق اس عظیم خوشی کو بارگاہ معصومین میں ہم ہدیہ کرتے ہیں میرا مالک قبول و منظور فرمائے۔ جتنے بھی اس خوشی میں مانگنے کے لیے آئے ہیں اپنی اپنی نیت کے مطابق انہیں اجر کثیر عطا فرمائے۔ جسے مانگنے کا ڈھنگ نہ آئے میرا مالک سلمان کی زبان کا صدقہ اسے مانگنے کا طریقہ عطا فرمائے۔ میرا مالک ہمیں دہلیز عصمت پہ معرفت کے ساتھ جھک کے آل محمد کو مانگنے کا ہنر عطا فرمائے۔ میرا مولا جتنے بھی اس خوشی میں مانگنے کے لیے آئے ہیں آج خدا دے رہا ہے اور کائنات لے رہی ہے۔ میرا مولا تجھے ابو الفضل العباس اور کریم کربلا کے پاک ظہور کا واسطہ میرا مالک پورے سال میں ہم سے جو غلطیاں جو خطائیں ہو گئی میرا مالک وہ معاف فرمائے۔ آج فطرس کو معافی ملی، آج علی کے گھر علی آیا، میرا مولا ہماری وہ تمام خطائیں غلطیاں معاف فرمائے۔ میرا مالک ہمیں ابو الفضل العباس کی عزت کا واسطہ میرے مالک کی زیارت نصیب فرمائے، معرفت والی محبت عطا فرمائے، حقیقی معنوں میں پیروکاران ولایت امیر المومنین بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرا مالک ہمیں ایسا بنا دے کہ زمانہ نہ کہے علی کا شیعہ ہے، علی کہے کہ یہ میرا شیعہ ہے۔ سب سے آخر میں آپ کی زبان بنتے ہوئے آپ کی نمائندگی کرتے ہوئے آپ کی ترجمانی کرتے ہوئے میں ملتمس ہوں پردہ غیبت میں بیٹھے اپنے مطلق العنان اور مدبر الامور مولا سے جو ہمیں دیکھ بھی رہے ہیں ہمیں سن بھی رہے ہیں، ہم نوکر ان سے گزارش کرتے ہیں میرا بادشاہ میرا مولا میرا وارث اپنے رخ انور سے پردہ غیبت ہٹائیے اور زمانے میں آئیے، ہر بے ضمیر کو جگائیے اور اسے بتائیے کہ علی کیا ہوتا ہے۔ اجازت ہے سرکار سے جشن کی مقدس ساتھ ہے اور یہ خوشیاں وہ ہوتی ہیں کہ جن میں مسکرانا بھی عبادت ہے۔
یکم شعبان المعظم سے اس گھر کی خوشیوں کا آغاز ہو گیا، اور یہ اسلامی مہینوں میں دو ایسے مہینے ہیں جیسے کہ محرم کے مہینے میں خوشی کوئی نہیں، شعبان کے مہینے میں غم کوئی نہیں۔ اللہ نے جتنے بھی مہینے بنائے، خدا نے ان مہینوں کو فضیلت بخشی، رمضان کو مبارک کر دیا، شوال کو مکرم کر دیا، رجب کو مرجب کر دیا، شعبان کو معظم کر دیا۔ معظم نکلا ہے عظمت سے، شیعہ ہو سنی ہو سارے ہی شعبان کو لکھتے پکارتے ہیں شعبان المعظم، اخبارات میں، رسائل میں، گفتگو میں شعبان کو شعبان معظم کہا جاتا ہے، عظمت والا شعبان۔ لکھنے والوں نے لکھ دیا کہ یہ عظمت والا ہے، بتایا نہیں کہ کس کی وجہ سے عظمت والا ہے۔ اگر شعبان کو عظمت ملی ہے تو کس کی وجہ سے ملی؟ میں کوشش کیا کرتا ہوں کہ میں انوکھی فکر کے ساتھ آپ کو گفتگو سناؤں۔ پاکستان میں ذکر تھوڑا آسان ہے، آپ 2-2 گھنٹے کی مسافت کر کے ذکر شبیر سننے کے لیے آتے ہیں، تو یہاں سے سنی سنائی نہ لے کے جائیں، کچھ ایسے موتی وصول کر کے لے کے جائیں جو آپ کی اور میری عاقبت کا باعث بن سکے۔ جی ہاں جی، شعبان کو آخر شعبان معظم کیوں کہا جاتا ہے؟ ہمارا اہل اسلام سے یہ سوال ہے کہ عظمت والا شعبان کیوں کہا جاتا ہے؟ یہ ہمارے اہل تشیعوں کے ہاں ہے کہ ہمیں پتا ہے کہ اس کی یکم بھی مبارک ہے، قبلہ ہمیں خبر ہے کہ اس کی 3 بھی برکت والی ہے، یہ ہمیں پتا ہے کہ اس کی 4 میں کون آیا تھا، اس شعبان کی 7 کی رات کو عزت کیوں ملی، اس کی 9 کی رات کو سعادت کیوں ملی، اس کی 12 میں عزت کیا ہے، اس کی 14 اور 15 کی درمیانی رات میں عزت کیا ہے۔ پتہ ہمیں اس لیے ہے کہ ہم نے عزتوں والوں کو مانا ہے، ہمیں اس کی عزتوں کا اندازہ ہے۔ جنہوں نے انہیں نہیں مانا ان کے پاس ایک ہی دلیل ہے کہ شعبان کو معظم اس لیے کہا گیا کہ اس میں ایک رات آتی ہے، وہ رات کون سی ہے؟ وہ شب برآت ہے۔ چلے ہم اسی طریقے سے جواب دے لیتے ہیں، مزہ تو اسی بات کا ہے نا کہ سوال بھی دشمن کا ہو اور جواب بھی دشمن کو ملے۔ اگر آپ نے شعبان کو عظمت والا سمجھا ہے کہ اس میں ایک شب آئی ہے جسے شب برآت کہتے ہیں، بارات نہیں کہا جاتا، قبلہ تشریف میں شب برآت، بری کروانے والی رات، چھڑوانے والی رات، یہ معصوموں کو نہیں چھڑوا رہی۔ اب جشن سننے کے لیے آئے ہیں، تھوڑا بولیے میرے ساتھ، آخر کچھ گناہگاروں کو چھڑوا رہی ہے، یہ رات ہے چھڑوانے والی۔ پورا سال مولوی انتظار کرتے ہیں کہ شعبان کا مہینہ آئے، ہم اپنی مسجدوں میں چراغاں کریں، مسجد گلزار مدینہ ہو یا بہار مدینہ ہو، اس کے میناروں پہ چراغاں کر دیا جاتا ہے، لائٹیں لگا دی جاتی ہیں، روشنیاں سجا دی جاتی ہیں، بچوں کو بتایا جاتا ہے کہ بیٹا یہ رات آ گئی ہے، اس رات میں گناہوں کی معافی ملتی ہے۔ انوکھی انوکھی فکر مسلمانوں کی دی جاتی ہے کہ اس سال میں جو یہ رات آتی ہے اس میں پورے سال کا بجٹ بنایا جاتا ہے، خدا پورے سال کی ترتیب دیتا ہے، کسے کتنا رزق دینا ہے، کسے بیماری دینی ہے، کسے صحت دینی ہے، کسے شفا دینی ہے۔ آپ پنجاب کے نمائندہ لوگ میرے سامنے تشریف فرما ہیں، بلکہ یہاں تک کہہ دیا جاتا ہے دیہاتی علاقوں میں کہ اس رات میں پتے جھڑتے ہیں، اس رات میں پتے جھڑتے ہیں۔ اسی رات کو پتہ چلے گا کہ اس رات میں یہ فیصلہ ہو جانا ہے کہ کس نے جینا ہے اور کس نے مر جانا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ دیہات کا مولوی ہو یا شہر کا مفتی ہو، یہ سارے مانتے ہیں کہ یہ فیصلوں والی رات ہے، یہ فیصلوں والی رات ہے، اس رات میں فیصلے ہوتے ہیں۔ ہمیں یہ تو بتا دیا کہ یہ فیصلوں والی رات ہے، یہ نہیں بتایا وہ فیصلے کرنے والی ذات کون سی ہے، وہ فیصلے کس کے ہاتھ سے کروائے جاتے ہیں، آخر یہ فیصلے ہوتے کیسے ہیں۔ میرا جی چاہتا ہے کہ میں آپ کو پہلے شعبان سناؤں، پھر یکم سناؤں، پھر 3 سناؤں اور پھر 4 سناؤں، تو بتایا جائے یہ برکتیں کس لیے ہے، یہ عظمتیں کس لیے ہے۔ بتایا جاتا ہے کہ اس رات میں پتے جھڑ
جاتے ہیں 100 سال کا بھی بوڑھا ہو اس کا بھی یہ جی چاہتا ہے کہ اوکھا سوکھا کسی طریقے سے اس رات میں کھڑا ہو جاؤں تاکہ اس سال بچ جاؤں, اس سال میری موت نہ آئے. انسان کو یہ خبر ہے کہ مر جانا ہے, انسان پھر بھی موت سے ڈرتا ہوا, زندگی سے پیار کرتا ہوا اس رات میں کسی کے آگے آ کے کھڑا ہو جاتا ہے کہ میرے مولا مجھے بخش دینا, میرے مولا مجھے معاف کر دینا. اب آؤ حافظان قرآن سے, مسجد کے مولوی سے لے کے کعبے کے مفتی تک, اس حسین کے ماتمی کا چیلنج ہے, اس حسین کے عزادار کا چیلنج ہے. ہماری آنکھوں میں آنکھیں ڈال, ہمیں قرآن سے بتا آخر اس رات میں فیصلہ کون کرتا ہے, اس رات میں کون سا فیصلہ ہوتا ہے. سورت کا نام ہے 14 نمبر سورت میں سورہ نحل میں خدا فرما رہا ہے اس رات میں فرشتے آتے ہیں, 7 روح آتی ہے اللہ کا امر لے کے زمین پہ آتی ہے. اللہ آسمان پہ رہتا ہے, فرشتے زمین پہ کیوں آتے ہیں؟ فیصلے تقدیر کے عرش میں ہوتے ہیں, فرشتے زمین پہ کیوں آتے ہیں؟ خدا نے کہا یہ اللہ کا امر لے کے زمین پہ اس لیے آتے ہیں کہ زمین پہ کوئی اولے الامر ہے. سنبھل کے میں نے جشن پڑھنا. آخر زمین پہ کوئی اولے الامر موجود ہے. خوش نصیب ہوتے ہیں وہ جن کا وارث ہو. وہ بچے شرارت نہیں کرتے جنہیں کوئی پوچھنے والا ہو. شریر نہیں ہوتی جن کا امام ہو. انہیں خبر ہوتی ہے کہ ہمارے ہر فعل کو ہمارا مولا دیکھ رہا ہے. خوش نصیب وہ ہوتے ہیں جن کا امام زندہ ہو, امام موجود ہو. اولے الامر زمین پہ موجود ہے کیونکہ خدا قرآن میں کہتا ہے کہ فرشتے اس رات کو عرش پہ واپس نہیں جاتے. تنزل الملائکۃ والروح, ملائکہ بھی اترتے ہیں اور روح بھی اترتے ہیں, آتے ہیں زمین پہ امر لینے کے لیے. امر کہتے ہیں حکم کو. اب جو بول رہے ہیں کہ میرے ساتھ بولیے گا, اتنے کافی ہیں جتنے بول رہے ہیں. حاکم وہاں رہتا ہے, حکم یہاں سے آتا ہے. اب تو یہاں کے برٹش باؤنڈ بچے ہیں وہ تھوڑے پریشان ہو جائیں گے. انہیں سمجھانے کے لیے ساتھ لے کے چلتے ہیں کہ یہاں آ کے وہ وارث سے اجازت کیوں لیتے. میری شہریت ہے پاکستان کی, ایسا آپ میں سے کثیر تعداد بلکہ سارے ہی یہاں کے شہریت دے چکے. اب میرے پاس وہاں پاکستان کی, میں نے چاہا کہ میں برطانیہ جاؤں. مجھے آنا تھا UK برطانیہ, تو میں نے آپ کے وزیر اعظم کو اپلیکیشن نہیں دی. اب تو سمجھ کے بولے وہ بولے. میں نے کسی سے یہ نہیں پوچھا کہ مجھے برطانیہ کے وزیر اعظم تک پہنچاؤ تاکہ میں اس سے اجازت لوں کہ میں تمہارے ملک جانا چاہتا ہوں. میں نے جب لوگوں سے پوچھا کہ صاحب وہاں جانے کا طریقہ کیا ہے, انہوں نے کہا جی ان کا ایک نمائندہ یہاں ہے. ان کا ایک نمائندہ یہاں موجود ہے. آپ اپنے اعمال لے کے اس کے پاس جائیں. وہ آپ کے کاغذات کی جانچ پڑتال کرے گا, وہ دیکھے گا کہ کیا آپ اس قابل ہیں کہ وہاں جائیں. اب سر نہیں کھلانا, زبان سے بولیے گا. میں وہاں پہ اکڑ گیا, میں نے کہا حد ہو گئی ہے, وہاں حاکم کوئی اور, یہاں بیٹھے ہوئے کے پاس کیوں جاؤں. مجھے تو اخبارات اور ٹیلی ویژن نے یہی بتایا تھا کہ برطانیہ کا وزیر اعظم کوئی اور ہے, تو مجھے تو چاہیے کہ میں اس کے پاس جاؤں یا کوئن کے پاس جاؤں یا ملکہ کے پاس جاؤں. مجھے آپ اس کے پاس کیوں بھیج رہے ہیں؟ وہ کہیں گے تیرا دماغ خراب ہو گیا ہے, اس سے اختیارات
پہ بٹھایا ہوا ہے. خدا نے کہا تم عمل کرو گے یہ دیکھتا چلا جائے گا. جب تم نے اللہ کی بارگاہ میں آنا ہوگا سیدھے نہیں آؤ گے, پہلے اس کے پاس آؤ گے. یہ کہے گا تو میں لوں گا ورنہ دوزخ میں پھینک دوں. وضاحت سرکار ہو گئی. اب یہاں پہ اگر کوئی شب برات کے حوالے سے شبان کو معظم سمجھتا ہے تو وہ بھی عظمت ہے آل رسول کی وجہ سے. تم آل محمد سے ہٹ کے کسی چیز کی عظمت بیان کر ہی نہیں سکتے. دیکھیں کتنا بڑا معجزہ ہے میرے مذہب کے زندہ ہونے کا. ملک صاحب میرے عقیدے کا دشمن بھی اپنے پیر سے نہیں مانگتا. بھئی حق تو یہ بنتا تھا نا کہ ہم نے امام حسین کا ذکر کیا تھا, تم بھی ضد میں اپنے کسی پیر کا ذکر کرتے. ضدیں ہم تک ہیں, رہبروں تک نہیں. ضد کرنے والوں کی ضدوں کی عمریں ختم ہو جاتی ہیں, وہ ہم سے ضد کر لیتے ہیں. ہمارے پیروں سے ضد نہیں کر سکتے, ہمارے رہبروں سے ضد نہیں کر سکتے. چھپ چھپا کے مسجد کے محراب میں بیٹھ کے بچوں کو کہہ دیتے ہیں کربلا کی جنگ شہزادوں کی جنگ تھی, کربلا کی جنگ اقتدار کی جنگ تھی, کربلا کی جنگ حکومت کی جنگ تھی. اپنے گھر کی لائبریری میں بیٹھ کے اپنی کتابوں میں چھاپ دیتے ہیں کہ فلاں بھی رضی اللہ تھا, فلاں بھی رضی اللہ تھا, یہ فلاں جنگ میں چلا گیا تھا اس لیے اسے بھی رضی اللہ کہنا چاہیے. اگر تو نے یزید کا دفاع کرنا ہے پھر پورے دنوں کے مسلمان بنو. ہم حسین کا ذکر کرواتے ہیں, تو یزید کا ذکر کروا. میں حسین کی ماں کا کردار بتاتا ہوں, تو یزید کی ماں کا کردار بتا. ہے مالک کربلا کا. کون حسین؟ میرے پاس وہ لفظ ہی نہیں کہ میں اپنے مولا حسین کی مدحت بیان کروں. میں اپنی کم علمی کا اعتراف ممبر پہ کر رہا ہوں کہ میرے پاس وہ زبان نہیں, میرے پاس وہ لفظ نہیں کہ میں حسین کا تعارف کروا سکوں. اگلا جملہ وہی سمجھے گا جو پورے ذہنی طور پہ ہم آہنگی کے ساتھ گفتگو سن رہا ہے. میں نے اپنا کہا کہ میں حسین کا تعارف نہیں کروا سکتا کیونکہ انسان قرآن پڑھ سکتا ہے, لکھ نہیں سکتا. حسین پڑھنے کے لیے لہجوں کا توحید ہونا ضروری ہے. ہم نے زیادتی دیکھو سارے باہرلے بندے بول رہے ہیں, بولنے کا کوئی نہیں. حاجی صاحب بولڈم کے نہیں, ایسا بولڈم تو جو ہے صاحب جشن ہے نا جی سرکار, مسکرانا بھی چاہیے. رونے والی آنکھوں کو قسمت سے ہنسنے والی راتیں ملتی ہیں. اور یہ دیکھیں کتنا بڑا ذکر ہے کہ ہمیشہ رونے والے کو کسی دوسرے موضوع سے ہنسایا جاتا ہے. وہ جس موضوع سے روئے, بڑی باریک بات میں کرنے لگا, جس موضوع سے روئے دنیا کا ڈاکٹر صاحب اصول ہے اس موضوع سے مسکراتا نہیں. یہ معجزہ ہے آل محمد کا. ہم روتے بھی ان کے نام پہ. موضوع ایک ہے, تاثیریں دو. یہ ہے ہمارے وجدان کا تعلق. شیعہ گھر میں جنازہ بھی پڑا ہو اور آل محمد کی خوشی ہو, ہمیں غم بھول جاتا ہے. ہمارے گھر میں خوشی ہو, بیٹا پیدا ہو جائے اور محرم کی 7ویں ہو, نہ باپ خوش ہوتا ہے. ہماری خوشیوں کا تعلق آل محمد سے, ہمارے غموں کا تعلق آل محمد سے, اور یہی آل محمد اپنے نوکروں سے چاہتے ہیں.
لہذا ہنسنے کی رات ہے، مسکرانے کی شب ہے، میرا مالک آپ کو اسی طرح پورا سال خوش رکھے۔ کون حسین؟ پہلا جملہ کہنے لگا ہوں اور یقین چاہوں گا کہ اس جملے پہ آپ اسی بلندی پہ جا کے جملے کو وصول کریں۔ محمد کے ہاتھ میں مقدر کی پہلی لکیر کو حسین کہتے ہیں۔ اگلا جملہ کہنے لگا، جو ابھی بھی نہیں بولے ان کا حق بنتا ہے وہ اگلے جملے میں بولے نا، لیکن ہاتھ اٹھا کے میرے جملے کی تائید ضرور کیجئے گا۔ کون حسین؟ محمد کے ہاتھ میں مقدر کی پہلی لکیر کو حسین کہتے ہیں۔ اگلا جملہ تمہارے سجدہ ذکر کے لیے کہنے لگا ہوں، کون حسین؟ جس حسین کو سوچتے ہی مجرم کے ذہن میں معافی کی امید اٹھ پڑے، اسے حسین۔ جی ہاں، زندہ سنو یا جس حسین کو لکھتے نہیں سوچتے مجرم کے ذہن میں معافی کی امید جاگو، اس لجپال کو حسین کہتے ہیں۔ جو بادبان توحید کا یکتا ناخدا ہو، جو کشتی نجات کا مالک ہو۔ آج اس کی رات منا رہے ہیں جو اس رات سے پہلے بھی حسین تھا۔ یہ سورج چاند یہ تکوین کے مراحل ہیں۔ میں اکثر یہ کہتا ہوں کہ آل محمد کی خوشیاں یہ ہمارے پاس ہمارے دن ہیں، ہمیں منانے چاہیے، لیکن یہ چاند سورج یہ تکوین کے فاصلے یہ ہمیں سمجھانے کے لیے، ورنہ سورج اور چاند کی میرے پاس تو اردو ادب میں اتنی ہی مثال ہے، تھوڑا شاعری کے ساتھ شغف، تھوڑا ادب کے ساتھ تعلق کے لحاظ سے میں ایک جملہ کہتا ہوں کہ سورج کسے کہتے ہیں؟ ابو طالب کی حویلی کے گھر کے باہر پڑی ہوئی محرابوں کے اندر چمکتا ہوا چھوٹا سا چراغ ابو طالب کے بیٹے مشرق سے اٹھا کے مغرب میں رکھتے تو شام ہو جاتا، مغرب سے اٹھا کے مشرق میں رکھتے تو شام۔ جو ابھی بھی نہیں بولے ان کے لیے کہہ رہا ہوں، دہلیز زہرا سے ایمان کو چاٹنے والا سلمان، جس شب بطول کی حویلی کے دروازے پہ آخری سجدہ کر کے اٹھے اسے مغرب کہتے ہیں۔ یہ 3 شعبان کے بعد حسین نہیں ہوئے، یہ 4 شعبان کے بعد عباس نہیں ہوئے، یہ 13 رجب کے بعد علی نہیں ہوئے، یہ 17 ربیع الاول کے بعد محمد نہیں ہوئے، یہ 15 رمضان کے بعد حسن نہیں ہوئے۔ یہ کوئی نہ سوچے، کوئی شیعہ اپنے عقیدے کے کسی ایک چھوٹی سی کوٹری میں بھی اس بوسیدہ خیال کو نہ جانے دے کہ یہ آل محمد دنیا میں آئے تو ان کے نام رکھے۔ دلیل میں عرش وزنی آپ کے سامنے دینے لگا ہوں، اگر ان کے نام دنیا میں آ کے رکھے تو آدم کی توبہ کے ناموں سے قبول ہوئی تھی۔ تو آدم نے یا قدیم الاحسان بحق حسین کسے کہا تھا؟ ہے سے حسین نہیں، حسین سے ہے۔ میم خلق بھی نہیں ہوئی تھی، محمد تھا۔ این خلق بھی نہیں ہوئی تھی، علی تھی۔ یہ حسین ہے تو آدم کے وقت بھی، بلکہ آدم کا وقت میں اس لیے کہہ دیتا ہوں کہ یہاں سے وقت شروع ہوا ہے۔ کب سے ہیں، کہاں ہیں، اس کے لیے میں ایک جملہ کہہ دیتا ہوں کیونکہ اگلا موضوع مشکل ہو جائے گا۔
اس لیے یہ آگے جو جس سرحد کو میں رکنے لگا ہوں اس کے آگے وادی شرک شروع ہو جاتی ہے. لہٰذا میں اسی دیوار مبدت کے ایک کونے پہ چھپ کے بیٹھ کے ایک سجدہ ذکر کر دیتا ہوں جسے اس نے اپنی کبریائی کی تنہائی کے لیے خلق کیا ہے, اسے حسین کہا. آئے وہ بندہ میرے سامنے عزت اور محبت کے ساتھ اسے آل محمد کی وکالت نہ کروں تو پھر آل محمد کی دہلیز سے مانگنے کا ہنر آیا ہی نہیں. آئے میرے سامنے وہ بندہ جس کے ذہن میں یہ سوال ہے کہ معاذ اللہ آل محمد نطفے سے پیدا ہوتے ہیں یا یہ زمانے میں پہلے نہیں تھے اور پھر پیدا ہوئے ہیں. وہ بندہ میری آنکھوں میں آنکھیں ڈالے, میں اللہ کے قرآن سے ثابت نہ کروں پھر دہلیز زہرا کی میں نے وکالت کی نہیں ہے. اگر وہ کہتا ہے کہ 14 نطفے سے پیدا ہوئے ہیں, علی نطفے سے آیا ہے, حسین نطفے سے آیا ہے, آپ اللہ کا قرآن پوچھتے ہیں میرا اللہ تو بتا کون نطفے سے آیا ہے اور کون ڈوب سے آیا ہے. خدا نے قرآن میں کہا ایک میرا نبی تھا, ماں اس کی بتول تھی, کہتا میں اسے کلمت اللہ تھا, نام اسے عیسیٰ ابن مریم تھا, اسے میں نے نطفے سے پیدا نہیں کیا, اسے میں نے نطفے سے پیدا نہیں کیا, اسے میں نے اپنی مشیت سے پیدا کیا ہے, اسے میں نے اپنے موجے سے پیدا کیا ہے. عیسیٰ کا باپ کوئی نہیں تھا, ماں کو خدا نے بیٹا دے دیا. خدا کہتا یہ میری آیت ہے, یہ میری نشانی ہے, اسے میں نے اپنی مشیت سے ظاہر کیا ہے. اب اللہ کا قرآن ہے, کان یہ قرآن کے سامنے رکھ, یہ حافظ قرآن کے سامنے رکھ, عیسیٰ آیا نطفے سے نہیں, عیسیٰ آیا ہے مشیت سے. اب مولوی کے سر پہ قرآن رکھ, ساری زندگی تو انکار کرتا رہے, لیکن جب 12واں زمانے میں ظاہر ہوگا کہ عیسیٰ وہی نبی ہے تو میرے 12ویں کے پیچھے سر رکھے گا, 12ویں کے قدموں پہ سر رکھے گا. یہ عیسیٰ ہے میرے 12ویں کا سپاہی. اب مجھے بول کے بتا جس کا سپاہی نطفے سے پیدا نہیں ہوتا وہ مولا نطفے سے کیسے ہو؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام, امام مہدی رضی اللہ, لعنت ہو تجھ پہ رضی اللہ آگے, علیہ السلام پیچھے. علیہ السلام آگے ہوتا ہے, رضی اللہ پیچھے. ایک ہوتا ہے عبد, ایک ہوتا ہے عبدو. سیکٹری صاحب آپ کی خصوصی توجہ اور داد چاہیے. ایک ہوتا ہے عبد, کڑے ہو کے بندن مات پایا, ایک عبد ایک عبدو. سنیے گا اب انتہائی اہم موضوع کی طرف. حسین میں نے پڑھنا ہے اور قرآن سے پڑھنا ہے. حسین قرآن سے آپ پوچھیں. ایک ہوتا ہے عبد, ایک ہوتا ہے عبدو. جو اسے پکارے اسے عبد کہتے ہیں, جسے وہ بلائے تشریف فرما ہے. قرآن میں دونوں ہی استعارے موجود ہیں, لفظ عبد بھی آیا ہے اور عبدہ بھی آیا ہے. جو اسے راضی کرے اسے عبد کہتے ہیں, جس کی وہ رضا ڈھونڈے اسے عبدہ کہتے ہیں. عبد ہے محتاج, عبد ہے مخلوق میں سے. عبد ہوتا ہے ایک عام انسان جو اللہ کی معبود سمجھے, اس کی عبدیت کا قائل ہو جائے, اسے عبد کہتے ہیں. اور جسے وہ اپنا کہہ کے بلائے, میں دلیل قرآن سے دیتا ہوں. قرآن کی سینکڑوں آیات اس نوکر کی آنکھوں کے سامنے. معراج کی رات بھی بلایا تو اس نے یہ نہیں کہا میں نے اپنا عبد بلایا ہے, میں نے اپنا عبدہ بلایا ہے. عبد زمین پر ہے گئے, عبدہ وہاں چلا گیا. عبد زمین پر ہے گئے, عبدہ وہاں پہ چلا گیا. خدا کہتا وہاں تک عبد نہیں پہنچا, وہاں عبدہ پہنچا ہے. اب معراج کی کہانی تو آسان ہو گئی. اس کا مطلب کہ معراج میں عبد نہیں ہے, معراج میں عبدہ ہے.
اب ہمیں مولوی نے بتایا اب تو ہو تھا پردے کے باہر، معبود تھا پردے کے اندر، اب تو ہو تھا پردے کے باہر، معبود تھا پردے کے اندر، میں کھڑے میں منہ دے کے نہیں، لاؤڈ سپیکر میں ہوں، ممبر کی بلندی پہ ہو۔ اب جب ہم نے امام خدیر کے چوک سے لیا ہے پھر گفتگو بھی بواقع توہل کرنی چاہیے۔ مجھے 14 کی سچائیوں کی قسم ہے، مولوی کہتا معبود تھا پردے کے اندر، اب تو ہو تھا پردے کے باہر۔ میرا امام صادق کہتا ہے جو یہاں ہو اور وہاں نہ ہو وہ خدا ہوتا ہی نہیں ہے، جو یہاں ہو اور وہاں نہ ہو وہ خدا ہوتا ہی نہیں ہے۔ اس کا مطلب کہ معراج کی کہانی میں باہر بھی اب تو ہو تھا، اندر بھی اب تو ہو تھا۔ اب تو ہو، آدم عبد ہے تو اب تو ہو ہے، یہ عبد ہے تو اب تو ہو ہے، بلاتا رہا اب تو ہو کہہ کے، پکارتا رہا اب تو ہو کہہ کے، قرآن میں سینکڑوں مقامات پہ اب تو ہو اب تو ہو اب تو ہو، بار بار نبی کو پکارا تو میرا عبد ہے۔ جن ذہنوں میں ابھی تک نہیں، کیا کہتے ہو کلمے میں، کیا کہتے ہو نماز میں، اشہد ان لا الہ الا اللہ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا، عبد ہو، تو عبد نہیں۔ اب تو میں نے آپ کی زبان سے گواہی دلوائی نا، یہ گواہی دی جاتی ہے یا نہیں دی جاتی کہ تو ہے عبد ہو، تو عبد نہیں۔ اب دیکھیں گا میں کتنا خوبصورت موڑ لوں گا اور یہ کوچہ نبوت سے نکل کے کوچہ امامت میں داخل ہو جاؤں گا، دہلیز رسول سے نکل کے دہلیز حسین پہ آنے لگا ہوں۔ یہ ہے عبد ہو، ساری مخلوق عبد، یہ عبد ہو۔ ایک دن منظر عجیب ہو گیا، عبد ہو نماز پڑھا رہا تھا، سرکار توجہ فرمائیے گا، اس انداز سے جشن سنو پھر آپ کا حق بنتا ہے چپ رہے، لیکن اگر آپ نے اس انداز سے حسین سننا پھر آپ کو بولنا پڑے گا، زبان کو عبادت کروانی پڑے گی اس میں حسین کی۔ اب تو ہوں نماز پڑھا رہا تھا، اب تو پیچھے نماز پڑھ رہے تھے، یا حجرے کا پردہ اٹھا، ایک باہر آیا، وہ سیدھا عبدوں کو چیرتا ہوا، ہر عبد کے قریب سے گزرتا ہوا، سیدھا عبد ہو کے اوپر آ گیا، پہلو میں نہیں آیا۔ جو عبد ہو کے ساتھ ہو وہ بھی عبد ہوتا ہے۔ اگر حسین پہلو میں بیٹھ کے سجدہ کرتے، آج مولوی کہہ دیتا پھر کیا ہوا، وہ بھی تو بیٹھا تھا، وہ بھی بیٹھا تھا۔ حسین پہلو میں بیٹھ گیا تو فضیلت کیسی؟ حسین عبد ہو کے پہلو میں نہیں بیٹھا، حسین عبد ہو کے اوپر بیٹھ گیا۔ اب میرے ساتھ آؤ، نمبردانیہ کا مجمع میرے ساتھ جھکنا ہے، کریم کربلا کی دہلیز میں تمہیں حسین سمجھاؤ، پیچھے عبد تھے، آگے عبد ہو تھا، اوپر معبود تھا، پیچھے عبد تھا، آگے عبد ہو تھا، اوپر معبود تھا، معبود اور عبد ہو کے درمیان آگے حسین بیٹھ گیا۔ خدا نے کہا میں تجھے کیا کہہ کے بلاؤں، اب تو عبد بھی نہیں رہا، اب تو ہو بھی نہیں رہا، معبود تو ہو نہیں سکتا کیونکہ میں وحدہ لا شریک ہوں، اب تو ہو کے تو اوپر آ گیا ہے۔ حسین نے کہا مجھے اٹھنے سے پہلے بتا میرا منصب کیا ہے؟ آواز آئی انتا ابا عبداللہ۔
حسین کے منبر کا نام رسول ہے. نہیں میں جملہ تیزی میں کہہ گیا سادہ جی، میں جملہ بدل کے کہتا ہوں، حسین کے مصلی کا نام رسول ہے. جو مدینے کی ریت پہ سجدہ کر رہا تھا اسے نبی کہتے تھے، اور جو نبی کی پشت پہ سجدہ کر رہا تھا حسین کے مصلی کا نام رسول ہے. اب بتاؤ کربلا خاک شفا نہ ہوتی تو کیا ہوتی؟ اب کربلا خاک شفا نہ ہوتی مولا صلی اللہ آپ کی توفیقات میں اضافہ فرمائے، پھر اور کیا ہوتی؟ جس کے سجدہ گاہ کا نام رسول ہو اس نمازی کو حسین کہتے ہیں. حسین تھا پشت پہ سوار، اب تو سر نہیں اٹھا رہا، اب گھبرا گئے. عبدوں نے سر اٹھایا کہ عبدہو کہاں گیا. اب عبد کو عبدہو نظر نہیں آیا، انہیں نظر آیا ابا عبداللہ. ابا عبداللہ کو دیکھا تو سجدہ کر دیا، پھر سر اٹھایا، پھر ابا عبداللہ کو دیکھا سجدہ کر دیا. خدا نے کہا میرا بھی پروگرام ہی یہی تھا، زیارت حسین کی ہوتی رہے، سجدے توحید کے ہوتے رہے. جی ہاں، مسجد میں حالت عجیب ہو گئی. عبد پریشان ہے کہ عبدہو نہیں اٹھ رہا، عبدہو پریشان ہے کہ معبود حکم نہیں دے رہا. معبود کہتا تھا کہ میں جبریل کو بھیجوں. اب مسجد میں حالت کیا ہو گئی؟ عبد کو انتظار تھا عبدہو کا، عبدہو کو انتظار تھا جبریل کا، جبریل کو انتظار تھا وحی کا، وحی کو انتظار تھا لوح کا، لوح کو انتظار تھا خدا کا، خدا کو انتظار تھا حسین کا. جس نے ایک پل میں کائنات کی نبضوں پہ ہاتھ رکھ دیا اس بادشاہ کو حسین کہتے ہیں. یہ زمانے میں آگے پاک نہیں ہوئے. میں سنی کتاب کا حوالہ دینے لگا ہوں. حسن بصری نے اپنی کتاب میں لکھا، انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا کہ جب 3 شعبان کو زمانے میں حسین آئے تو رسالت اب میں وہی لفظ نہیں پڑھنے لگا ہوں جو اس اہل سنت عالم دین نے اپنی کتاب میں لکھے ہیں، کیونکہ میرے مولا کا فرمان ہے یہ نہ دیکھا کرو کون کہہ رہا ہے، یہ دیکھا کرو کیا کہہ رہا ہے. نہ میں لفظوں میں خیانت چاہتا ہوں، اگر اس نے نیت کے ساتھ لکھے ہیں میرا مولا کریم کربلا اس کے ایک ایک حرف کا صدقہ اسے اجر عطا فرمائے. اس نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ ادھر حسین زمانے میں آئے. حسین کے زمانے میں آنا تھا کہ رسول مسجد میں تھے، رسول کو جا کے صحابہ نے اطلاع دی کہ زہرا کے گھر چھوٹا حسن آ گیا ہے، زہرا کے گھر چھوٹا حسن آ گیا ہے، زہرا کے گھر میں تیرا روپ آ گیا ہے. اب اہل سنت عالم دین اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ رسول نے ممبر چھوڑا، رسول ممبر چھوڑ کے اتنی تیزی کے ساتھ گھر کی طرف گئے کہ رسول کی ابا سہر زہرا کے بوسے لے رہی تھی. رسول سہر زہرا کے اپنی ابا کو بوسے دلواتے ہوئے اگلا جملہ میرا جی چاہتا ہے کہ میں عرش تک جا کے سناؤں. اس نے اپنی کتاب میں لکھا آج رسول اپنے حجرے سے نکل کے زہرا کے دروازے کی طرف ایسے آ رہے تھے جیسے موسیٰ طور پہ جایا کرتا تھا، جیسے موسیٰ خدا سے ملنے کے لیے طور پہ جایا کرتا تھا. ایمن کہتی ہے کہ میں زہرا کے حجرے سے ایک دن کے حسین کو اپنی گود میں لے کے کھڑی تھی، یا رسول کو اپنے شہر میں آتے دیکھا. ایمن کہتی میں نے زندگی میں رسول کو اتنا تیز چلتے نہیں دیکھا تھا، میں نے زندگی میں رسول کا سانس پھولنا نہیں کیا، میں نے رسول کو اتنی تیزی کی حالت میں دیکھا میرا دل گھبرانا شروع ہو گیا. رسول جلال میں آ رہے ہیں، رسول جلال میں آ رہے ہیں. ایمن کہتی میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی کہ رسول دور سے اپنی دونوں مٹھیوں کو ایسے ہلاتے ہوئے میری جانب آ رہے تھے اور کہہ رہے تھے ایمن جلدی کر مجھے حسین دے، جلدی کر مجھے حسین دے. سنی عالم دین لکھتا ہے کہ ایمن کہتی ہے میری زبان لڑکھڑائی، میں نے
لڑکھڑاتی زبان سے کہا مولا ابھی حسین کو غسل نہیں دیا، ابھی حسین کو غسل نہیں دیا۔ یا رسول نے عباس کو زمین پہ پھینک کے کہا اسے غسل دے گی جو زمانے کو پاک کرنے آیا۔ ایک ہنر آ گیا، اب یہ جسے چاہتا تھا اسے عبد نہیں، اب یہ عبد نہیں بنا رہا۔ اب دیکھیے گا میں اگلا موڑ لینے لگا ہوں اور جشن کو ایک دوسرے سینے میں داخل کرنے لگا ہوں۔ اب یہ جسے چھوتا تھا، جسے قریب کرتا تھا، اسے عبد نہیں رہنے دیتا تھا۔ جاؤ اسی امام بارگاہ میں فاتح الجنان پڑھی ہوگی، اٹھا کے لے کے آؤ۔ جب ابو الفضل عباس کی زیارت پڑھی جاتی ہے وہاں پر ہر شیعہ کہتا السلام علیکہ ایہا العبد الصالح، اے عبد صالح تجھ پہ ہمارا سلام ہو۔ ہر شیعہ نماز میں بھی عباس پہ سلام کرتا ہے، نماز میں بھی عباس پہ سلام کرتا ہے۔ آخر میں کہتے نہیں ہو السلام علینا وعلی عبادہ الصالحین۔ عباس کو بھی اب عباس کی ایک دو راز میں نے آپ کے سامنے راز پڑھنے لگا ہوں۔ سخی عباس، میرے مولا نے فرمایا کہ ہم آل محمد وہ ہیں جو حقیقت توحید کو ظاہر کرتے ہیں، عباس وہ ہے جو 14 کی حقیقت کو ظاہر کرتے ہیں۔ اب جس کے گھر پہ نہیں، جس کی زمین کی چھت پہ عباس کا عالم ہے، اب وہ میرے ساتھ بولے گا کون سخی عباس؟ جو عبد صالح ہے، جس میں ہر نمازی نماز میں سلام پڑھتا ہے۔ نماز مکمل نہیں جب تک عباس پہ سلام نہ۔ اب مجھے بول کے بتانا، ایک میں اسرار آپ کے پاس پڑھیں۔ رسول نے حسن اور حسین کو بیٹے کہا، بیٹے تھے وہ سیدہ کے۔ گفتگو ختم کر دو سرکار، دو چار منٹ اجازت ہے۔ جشن سن لینا نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، پانچ نعرے، پانچ تنی، 1.25 لاکھ نعرہ ہے۔ تو جو ہے سرکار، حسن حسین بیٹے ہیں علی اور سیدہ کے۔ اسرار ایک پڑھنے لگا جی، ڈاکٹر صاحب اجازت، ڈاکٹر صاحب ایک معرفت کا موتی۔ حسن حسین بیٹے ہیں سیدہ کے، اور صاحب رسول نے اپنے بیٹے کا۔ عباس بیٹا ہے ام البنین کا، سیدہ نے اپنا بیٹا کا۔ راز کیا تھا، وجہ کیا تھی، آخر کیا وجہ تھی؟ حسن حسین کو نبی اپنے بیٹے کہہ رہا ہے، عباس کو دنیا میں آنے سے پہلے زہرا اپنا بیٹا کہہ رہا ہے۔
اس بات میں راز کیا تھا جو راز میں 1 منٹ میں آپ کے سامنے پڑھنے لگا ہوں. مجھے عباس کی جلالت کی قسم 7 سال لگے مجھے یہ راز ڈھونڈنے میں. ہر کتاب کے ورق سے ڈھونڈا, ہر ایک عارف کے قدموں میں بیٹھ کے پوچھا ہمیں بتائیے تو صحیح, آخر حسنین محمد کے بیٹے کیوں, عباس زہرا کے بیٹے کیوں. پھر ایک عارف سے, ایک عارف عالم دین سے جملہ ملا, وہ جملہ میں آپ کو ہدیہ کرنے لگا ہوں. انہوں نے کہا اگر حسن حسین کو رسول نے اپنے بیٹے اس لیے کہہ دیا کہ اگر حسن حسین زہرا کے بیٹے رہتے تو پھر اللہ پہ واجب تھا کہ وہ انہیں بھی نبی بنا دیتا, کیونکہ محمد پہ دروازہ نبوت بند ہو چکا تھا, اس لیے اپنے بیٹے کہہ دیا کہ میرے پہ نبوت ختم ہے. اور اگر زہرا عباس کو بیٹا نہ کہتی, اللہ کو 13واں امام بنانا پڑ جاتا. سامنے پڑھی اولنا محمد, اوسطنا محمد, آخرنا محمد, وکلنا محمد. میرے مولا عباس پہ کتاب لکھی گئی ہے صحیفہ عباس. کس کی لکھی؟ صوفی عبد الرزاق المکرم کی, کم سے لکھی ہوئی کتاب. مولا عباس کی سخی کی سیرت پہ میں نے اپنی زندگی میں اس سے مکمل کتاب نہیں دیکھی, جس میں اس نے پہلے 3 باب ہی صرف عباس کی عین پہ لکھے. کہ راز کیا ہے, عباس میں عین کس کی ہے, عباس میں بے کس کی ہے, عباس میں الف کس کی ہے, جس نے میرے سخی کی زندگی کے ایک ایک کونے کو انتہائی خوبصورت انداز میں اس میں انہوں نے لکھا امام کے ساتھ, امام کا حوالہ دیا اور پوری اسناد کے ساتھ اس روایت کو نقل کیا. اس نے کہا کہ مولا سے کسی صحابی نے آگے پوچھ لیا امام ششم سے, اس نے کہا مولا اولنا محمد, پہلا بھی محمد, آخری بھی محمد, سارے محمد, یہ تینوں چیزیں سمجھ میں آتی ہیں. اوسط بھی محمد, ہمارا درمیان والا بھی محمد. اوسط کہتے ہیں نصف کو, نصف اسے کہتے ہیں جس کا اتنا ہی ادھر ہو اتنا ہی ادھر ہو. عربی زبان میں آپ لغت اٹھا کے دیکھیں, ترازو جو پرانے لوگ وہ تو تگڑی ہوتی تھی, اس میں وہ لکڑی کیا وہ ہینڈل جس کے ذریعے اس 2 پلڑوں کو برابر تولا جاتا تھا, اس لکڑی کے ہینڈل کو اوسط کہتے ہیں. جو 2 پلڑوں کو بالکل برابر رکھے, رتی بھی فرق آ جائے تو وہ اوسط نہیں رہتا. اوسط کہتے ہیں درمیان کو. اس نے کہا مولا حدیث ہے تیرے جد کی, اور حدیث معصوم کا ایک ایک حرف حکمت سے خالی نہیں ہوتا. اس نے کہا ہمیں بتایا جائے اگر اوسط بھی محمد ہے, 12 میں سے 6 ادھر گئے, 6 ادھر گئے, اوسط نہیں. 14 میں ڈھونڈو تو 7 اور 7 ہیں, اوسط کوئی نہیں. مولا آل محمد کا اوسط کون ہے؟ رسول ہمارا عباس ہے, ہمارا اوسط. جو کالے رنگ کا علم لگاتے ہیں یہ سمجھ لیں. آپ یہ بتائیں یہ علم آپ نے کہاں سے لیا؟ میں نے کہا یہ درود تاج سے. جسے زبانی یاد ہے وہ میرے ساتھ پڑھ سکتا ہے. صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم, اے علم والے رسول. زمانہ کہاں پہنچ گیا اور مولوی کی جیب میں اب بھی وہ لکڑی کی اتنی سی ڈنڈی ہے. مولوی صاحب زمانہ ترقی کر گیا, یہ کیا جی مسواک ہے, یہ کیوں رکھی ہے, یہ لکڑی سنت ہے رسول کی. مجھے اتنی سی ڈنڈی یاد ہے, عباس کا علم یاد ہے.
قصیدہ میں نے پڑھنا جی. ہاں جی قصیدہ پڑھنا. قصیدے کی فرمائش کی علی راجہ نوران نے اور یہ صدر محترم ہے اور بات مانی نے ضروری پڑھ جی. یہ وہاں صدر ہے جس کا پاناما لیکس میں نام بھی ہمارا بڑا بہترین بھائی ہے ہمارا دوست ہے. انہوں نے حکم کیا یہ قصیدے سوزی بھی کوئی نہیں اور کاپیاں بھی کوئی نہیں. قصیدہ پڑھنا ہے بغیر سوزی. سرکار قصیدہ پڑھنا ہے میں نے سرکار عباس کا. اجازت کے ساتھ ایام اعظام میں نے عشرہ محرم کے دوران سخی عباس کا حملہ پڑھا تھا. تو انہوں نے کہا جی کہ وہ بہت سے دوستوں نے کہا کہ وہ حملہ ہمیں دوبارہ سنایا جائے. میرے مولا عباس کا صفین میں حملہ. جب سخی عباس صفین کے میدان میں تھے 1.5 لاکھ کا لشکر تھا اور ادھر تھے علی کے بیٹے. اب لفظوں کے ساتھ میں نے تھوڑی سی معرفت کے موتی آپ کے حوالے کرنے میرے مولا علی اپنے حجرے سے باہر آئے. صفین کے میدان میں سورج نے طلوع ہو کے کائنات کے لیے تاج کا درجہ رکھنے والی علی کے نالین کو سجدہ کیا. اب ایک لمحہ بھی پیچھے نہ رہیے گا, ساتھ ساتھ چلیے گا. علی نے ایک نظر 1.5 لاکھ کے لشکر کو دیکھا, ایک نظر اپنے اور محمد کے مشترکہ بیٹوں کی صف کو دیکھا. کیسا خوبصورت سفر ہو رہا ہے. وہ میرے ساتھ بالکل ادب سمجھتے ہیں لفظوں کا سفر ساتھ ساتھ کر رہے ہیں. اپنے اور محمد کے مشترکہ بیٹوں کی صف کو دیکھ کے اب سخی نے کہا, میرے مولا امیر المومنین نے کہا کہ آج میرا کون سا بیٹا جنگ کرے. اتنا اعلان کرنا تھا. 7 قدم حسن آگے بڑھے, 5 قدم حسین آگے بڑھے. بابا ہم جائیں. علی نے بیٹوں کے امامے نکال کے بیٹوں کے ماتھے چوم کے کہا, بیٹا تم نے میرا اعلان سنا ہے, سمجھا نہیں. میں نے کہا میرا کون سا. تم تو مباہلے والے دن سے پیغمبر کے بیٹے ہو. میں نے کہا میرا کون سا بیٹا, میرا کون سا بیٹا, میرا کون سا بیٹا جنگ کرے گا. اتنا کہنا تھا. یا عون بن علی آگے بڑھا, جعفر بن علی آگے بڑھا. علی کے بیٹوں نے صفیں توڑی, باپ کے سامنے آئے, باپ کے قدموں پہ سر رکھا. عون بن علی اٹھ کے کھڑا ہوا, فرمانے لگے بابا مجھے اجازت دیجئے. علی نے عون سے کہا, عون 1.5 لاکھ کا لشکر ہے, بیٹا میرا بن کے جانا ہے. مجھے بتا 1.5 لاکھ قتل کرنے کے لیے تجھے کیا چاہیے اور کتنا ٹائم چاہیے. عون نے کہا بابا تیری عزت کی قسم ہے, 1.5 لاکھ دشمن ہے تیرا, مجھے ایسے کر گھوڑا اپنا دے, تلوار اپنی دے, 3000 اپنا لشکر دے دے. 3000 کا لشکر دے کے میں 1.5 لاکھ کے مقابلے میں جاؤں گا. علی نے فرمایا 3000 کا لشکر بھی دوں گا, گھوڑا بھی اپنا دوں گا, تلوار بھی اپنی دوں گا. مجھے بتا 1.5 لاکھ قتل کرنے کے لیے وقت کتنا چاہیے. عون نے بابے کے ہاتھ کا بوسہ لیا. بوسہ لینے کے لیے کہا بابا فجر کی نماز آپ پڑھا چکے, مغربین کی نماز پڑھا کہ آپ مصلی چھوڑیں گے نہیں. میں 1.5 لاکھ قتل کر کے تیرے قدم نہ چوموں, مجھے علی کا نام نہ کہنا. علی نے بیٹے کو شانوں سے پکڑ کے کھڑا کیا, بیٹے کا ماتھا چوم کے کہا عون تیری جرت کو سلام, مغربین کو دیر ہے علی کو جلدی ہے. مغربین کو دیر ہے علی کو جلدی ہے. اب تو جشن سننے کے لیے ہے. جو ہاتھ اٹھے گا اس ہاتھ میں عباس کرم کرے گا, جو ہاتھ اٹھے گا اسے سخی خیرات دے گا, جو ہاتھ اٹھے گا یہ اسی سال یہ عباس کی سرری پہ ہوگا. فرمایا اور کون جنگ کرے گا. اتنا کہنا تھا. یہ جعفر بن علی آگے بڑھا, فرمایا بابا مجھے اجازت دیجیے. فرمایا اس نے 3000 کا لشکر مانگا, گھوڑا بھی میرا مانگا, تلوار بھی میری مانگی. تو بتا تجھے کیا چاہیے. فرمایا 3000 کا لشکر نہیں, 1500 سپاہی دے دے, گھوڑا اپنا دے دے, تلوار اپنی دے دے. فرمایا گھوڑا اپنا, تلوار اپنی, 1500 کا لشکر. بتا 1.5 لاکھ قتل کرنے کے لیے وقت کتنا چاہیے. جعفر بن علی نے باپ کا ہاتھ چوم کے کہا بابا تیری عزت کی قسم ہے, اس نے مغربین مانگا ہے, فجر کی نماز ہو چکی, ظہرین کی نماز پڑھ کے تو میری ماں کی تسبیح ابھی مصلے پہ رکھے گا نہیں. میں 1.5 لاکھ قتل کر کے تیرے ہاتھ چل چوموں, مجھے علی کا لال نہ کہنا. علی نے بیٹے کے شانے چوکا, تیری بھی ضرورت کو سلام, لیکن ظہرین کو دیر ہے علی کو جلدی ہے. اتنا جملہ کہنا تھا. یا علی کے بیٹے تم بخود کھڑے تھے, کائنات کی سانسیں اکھڑ رہی تھی کہ آج علی کس کو بھیجے گا, آج علی کسے میدان میں بھیجے گا. آدم سے لے کے عیسیٰ تک کے نبی صفین کے ٹیلے پہ کھڑے ہوئے علی کے بیٹوں کی بہادری دیکھ رہے تھے. ابراہیم اسماعیل کو کہہ رہا تھا, میں بتاؤں بیٹے کیسے ہوتے ہیں, میں بتاؤں
بتاؤں لال کیسے ہوتے ہیں. اتنا جملہ کہنا تھا. یہ علی کے بیٹے قدم ہٹا رہے تھے, عباس قدم بڑھا رہے تھے. عباس باپ کے سامنے آ گیا. علی نے پہلی بار اپنے سامنے اپنا بچپن دیکھا. علی نے پہلی بار اپنے سامنے اپنا سراپا دیکھا. علی نے پہلی بار اپنی آنکھوں کے سامنے کھڑا ہوا علی دیکھا. علی نے عباس کا سینہ چوما. سینہ چوم کے کہا عباس. اس نے 3000 کا لشکر مانگا, اس نے 1500 کا لشکر مانگا, اس نے مغربین مانگا, اس نے زہرین مانگا. عباس تو بتا تجھے کیا چاہیے؟ کائنات کی سانسیں عباس کے جملے کے منتظر تھی. یا میرا مولا عباس بولا, فرمایا مولا نہ 3000 کا لشکر, نہ 1500 کا لشکر, نہ تیرا گھوڑا, نہ تیری تلوار, ہائے ہائے, نہ تیرا گھوڑا, نہ تیری تلوار. پتا عباس کیا چاہیے؟ اب جو جملہ سن کے عرض پہ جانا چاہتے ہو. عباس نے دونوں ہاتھ جوڑ کے کہا اجازت تیری ہو, مرضی حسین کی ہو, اجازت تیری ہو, مرضی حسین کی ہو. فرمایا عباس مجھے بتا قتل کرنے کے لیے وقت کتنا چاہیے؟ عباس نے کہا اپنے ہاتھوں کے ساتھ گھوڑے کی زیر پہ تو سوار کروائے گا, میں گھوڑے کو 1.5 لاکھ کے سامنے لے کے جاؤں گا, میں صفے اول کو تیروں گا, میمنے کو کاٹوں گا, نیسنے کو پلٹوں گا, قلب لشکر کو کچلتا ہوا آخری شام میں چلا جاؤں گا. بابا تیری عزت کی قسم 1.5 لاکھ میں سے پہلے کی گردن زمین پہ گرنے سے پہلے آخری کا سر نہ ہوا. مجھے عباس یا عباس, 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 یا نعرہ حیدری. پہلے کی گردن پہلے کی گردن زمین پہ گرنے سے پہلے آخری کا سر نہ اڑاؤں. حق یہ بنتا ہے جتنی دعا دے چکے تھے یہی گفتگو ختم ہو جاتی, لیکن آئے جو عباس کے لیے پھر عباس کی تلوار سننا. عباس کا اتنا کہنا تھا, علی عباس کو لے کے خیمے میں چلے. آپ کا سفر خوبصورت تھا, میرا لفظ آپ کے معیار سے نیچے چلا گیا, میں لفظ بدل دیتا ہوں. علی کو لے کے خیمے میں چلے. اب بولو جو بول سکتے. تھوڑی دیر بعد خیمے کا پردہ اٹھا. نگاہ کائنات میں پہلی بار علی کے ساتھ کھڑا علی کا امامہ علی کے سر پہ, علی کی عبا علی کے کاندھے پہ, علی کی گواہ علی کے دوش پہ, علی کی تلوار علی کے ہاتھ پہ. جبریل میکائیل سے کہہ رہا سمجھ نہیں آ رہی بڑا مرشد کون ہے, چھوٹا رہبر کا. اب اگلا لفظ میں جشن میں ہدیہ نہیں تحفہ دینے لگا ہوں, وصول کر. کون علی اور کون عباس؟ علی اور عباس آمنے سامنے کھڑے. کیا منظر ہے, جسے چند بد عقیدہ خدا کہے, جسے چند کم ظرف خدا کہے, جسے چند کم عقل خدا کہے اسے علی کہتے ہیں, اور جسے خود لسان صدق علی علی کہے اسے جسے خود سچائیوں کا مظہر علی کہے اسے علی کہتے ہیں. ندیم بھائی اتنا جملہ کہنا تھا, علی نے علی کو گھوڑے کی زین میں بٹھایا. پہلا حملہ ہے میرے سخی کا, زندگی میں پہلی بار جا رہا ہے میدان میں علی کا سپاہی. ایک چوٹی پہ کھڑے ہو کے میرے مولا علی نے کہا عباس پہلی بار جا رہا ہے, میرے لشکر کو بتا کہ جان لڑے گا کیسے. جو غازی سننے کے لیے آئے اتنا کہنا تھا. عباس نے کہا مولا بابا اپنے لشکر سے پوچھ, حکم تو کر, تیرا شاگرد ہوں, آج کیسے لڑوں. عباس کیسے کیا لڑے؟ جنگ تیر سے ہوتی ہے, تلوار سے ہوتی ہے, نیزے سے ہوتی ہے, بھالے سے ہوتی ہے, ڈھال سے ہوتی ہے, تو کیسے لڑے گا؟ عباس نے کہا آج میں عرب کے بنائے ہوئے قانون توڑ رہا ہوں, آج میں عرب کے بنائے ہوئے اصول بدل رہا ہوں. آج سے پہلے جنگ تلوار سے ہوتی تھی, آج سے پہلے جنگ نیزے سے ہوتی تھی, آج سے پہلے جنگ تیر تلوار کمان سے ہوتی تھی. بابا جنگ کے اصول بدلنا. آج عباس
عباس پہلی بار میدان جنگ میں یہ اصول دے رہا ہے، بابا حکم کر، میں آنکھ سے لڑوں، میں زبان سے لڑوں، آئے ہائے میں ہاتھ سے لڑوں۔ علی نے فرمایا میں لشکر کو بتا کے جا آنکھ سے جنگ کیسے۔ عباس نے کہا بابا میں گھوڑے کی زین پہ بیٹھ کے 1.5 لاکھ کے سامنے جاؤں گا، تیری عزت کی قسم تلوار نکالوں گا نہیں، تیر پھینکوں گا نہیں، نیزہ کھینچوں گا نہیں، 1.5 لاکھ کے سامنے جا کے صرف انہیں دیکھوں یہ مرد۔ جو ابھی بھی پریشانی کے جنگل میں پھر رہے ہیں کہ یہ عباس ہی پڑھا ہوں، یقین مانو کہ میں عباس کچھ بھی نہیں پڑھا۔ اللہ کی آنکھ کا نام ہے عباس۔ غضب الہی کے مظہر کو عباس کہتے ہیں۔ فرمایا 1.5 لاکھ کے سامنے جا کے اسے عین اللہ کی آنکھوں سے دیکھوں یہ مر جائے۔ عباس زبان سے کیسے لڑے گا؟ عباس کہتا بابا تیری عزت کی قسم ہے، پھر 1.5 لاکھ کے سامنے جاؤں گا، آنکھیں بھی بند، تلوار بھی نیام میں، تیر بھی سامان میں، نیزہ بھی پہلو میں، آنکھیں بھی بند، 1.5 لاکھ کے سامنے جا کے صرف انہیں اتنا کہوں مر جاؤ۔ کچھ بندوں کو جشن گھر جا کے سمجھ آنا ہے، وہ بھی صرف دیکھ رہے ہیں کہ وہ کیا رہا، گھر جا کے سوچے گے کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے، ایسا بھی پڑھا جا سکتا ہے۔ فرمایا میں صرف انہیں کہوں صبر صاحب مر جاؤ، ملک الموت میرے عامر کا منتظر ہو، ادھر میں کہوں مر جاؤ، وہ ان کے نپاک جسموں سے روحیں نکال کے میرے قدموں پہ ڈھیر کر دے۔ علی نے بیٹے کا ماتھا چومے گا، عباس آنکھ سے لڑا، زبان سے لڑا، زمانہ کہے گا معصوم کا بیٹا تھا، حجت کا لال تھا، موجے کے ساتھ لڑتا رہا۔ عباس ہم نے موجے سے نہیں لڑنا، عباس انہیں تلوار سے لڑ کے دکھا۔ عباس نے کہا بابا ٹھیک ہے، 1.5 لاکھ کے سامنے گیا، علی کا علی بیٹا، چہرے پہ عباس کے نقاب تھا، عباس کا جانا تھا۔ 1.5 لاکھ میں کھلبلی مچ گئی کہ یہ کون آ رہا ہے، یہ کون آ رہا ہے۔ عباس نے اپنے گھوڑے کو ایڑ لگائی، گھوڑے کو ایڑ لگانا تھا۔ عباس کے گھوڑے نے میدان جنگ میں جا کے، عباس کے گھوڑے نے پہلی بار جو سخی عباس مجھ پہ آیا تھا، آج گھوڑے کی چال بدلی ہوئی تھی، آج گھوڑا ایسے چل رہا تھا جیسے معراج کی رات میں براق چل رہی تھی، آج گھوڑے کا انداز بدلا ہوا تھا، آج اس کی پشت پہ وفا کا قرآن سوار تھا۔ گھوڑے نے صفین کے میدان میں جا کے اپنے دونوں سموں کو اٹھا کے صفین کی مٹی پہ اتنے زور سے مارا کہ صفین کی مٹی میں عباس کے گھوڑے کے سم سے نیچے سے نکلنے والے ریت کے ذرے نہ ہوا میں رکے، نہ فضا میں رکے، نہ خلا میں رکے، عرش اول پہ رکے، نہ عرش دوم پہ رکھے۔ سدرۃ المنتہا پہ فرشتوں نے کہا ہمیں رکھتا دو، ہم نے عرش کے سینے پہ قدم رکھنا۔ کھڑے ہیں 1.5 لاکھ میں سے ایک باہر آیا، نام اس کی کتاب نے کہا قریب، انسان نما حیوان باہر نکلا۔ جو ان کے مقابلے پہ آئے وہ بندہ تو نہیں ہوتا، جو ابھی بھی نہیں بولے وہ نہ بندہ ہوتا ہے نہ بندی ہوتی ہے۔ سامنے آیا قریب سامنے آ کے کھڑا ہوا، اس نے عباس کو دیکھا، اس نے عباس کا ظاہری قد دیکھا، حقیقی قد کا اس کے علاوہ کسی کو نہیں دیکھا۔ اس نے ظاہری قد دیکھا کیونکہ شباب نے ابھی عباس کی دہلیز کا بوسہ نہیں لیا تھا، بچپن رخ عباس کا طواف کر رہا تھا، شباب ابھی دہلیز وفا سے دور تھا۔ قریب نے عباس کو دیکھا۔ اب عرب کا قانون تھا کہ میدان جنگ میں جا کے اپنا تعارف کروایا جاتا تھا، یہ قانون عرب تھا، یہ عرب کی تہذیب تھی۔ عرب صحیح تھی، بغیر تعارف کے لڑتے ہی نہیں تھے۔ وہ کہتے پہلے تعارف کروا، تو ہے کون، باپ کا نام بتا، دادے کا نام بتا، شجاع سنا اپنا، کہیں پہ کمی تو نہیں لڑنے آ گیا۔
بغضی تھے، کینہ پرور تھے، یہ اپنے سے کم خاندان والے سے لڑتے بھی نہیں تھے۔ میدان جنگ میں اگر آگے وہ تعارف کرواتا یہ تلوار کو یہاں میں پھینک دے، چل بھاگ، تیرا سٹیٹس ہی نہیں ہے تو ہم سے لڑیں، نکل جا میدان سے۔ یہ اپنے خاندان کے ہم پلہ سے لڑتے تھے۔ مجھے جب تاریخ میں سچائی کا پتہ چلا، مجھے علم عباس کی قسم، مجھے اس دن پتہ چلا کہ بندے لڑنے سے نہیں ڈرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے سوچ کے بولتا ہے وہ کیا بولتا ہے، جو سوچ کے بولا وہ نہیں بولا۔ جا کے کیا کہیں کس کے بیٹے ہیں؟ کیونکہ میدان میں اگلا جملہ نہیں، میں طریق کا کلیجہ نکال کے آپ کے ہاتھ میں دوں گا، کیونکہ عرب میں میدان میں ماؤں کے نام سے تعارف نہیں ہوتا تھا۔ کتنی جنگیں ہیں میرے پاس، علی نے گھوڑے کے زیر پہ جا کر سینے پہ ہاتھ رکھا، انا علی ابن ابی طالب۔ کسی کافر نے نہیں کہا کہ پاک نے تو کلمہ نہیں پڑھا تھا، ہمیں کلمہ پڑھانے کیوں آ گیا؟ جبکہ عرب تو تانا دینے میں دیری نہیں کرتے تھے۔ اب میں نام نہیں لوں گا لیکن تاریخ بتا دوں گا، ایک بندہ بہن کو قتل کرنے کے لیے گھر سے نکلا تھا، اور اس نے دروازے پہ کھڑے ہو کے قرآن سنا، کتابیں لکھتی، مجھے نہیں پتا ایسا ہوا تھا کہ نہیں، مجھے اپنے رہبروں سے فرصت ہی نہیں کہ میں کسی کمی لیکن اپنی قوم کے بچوں کو ایک عقیدہ تو میں نے دینا ہے۔ کتابیں لکھتی ہیں کہ وہ دروازے پہ کھڑے ہو کے بہن قرآن پڑھ رہی تھی، انہوں نے قرآن سنا، دل موم ہو گیا اور رسول کی بارگاہ میں جا کے کلمہ پڑھ لیا۔ میں مولوی کے گریبان پہ ہاتھ رکھ کے آنکھ میں آنکھ ڈال کے نہ پوچھوں کہ 7 سال نبی قرآن پڑھتے رہے، کسی کا دل موم نہیں ہوا؟ 7 سال نبی اپنی زبانیں اطہر سے قرآن پڑھتے رہے، کسی کا دل موم نہیں۔ بہن سے 4 آیتیں سنا، دل موم کتنا پورا مجمع چپ ہو جائے، میں نے آپ سے دعا کی، اسے زنانہ ایمان تو کہا جا سکتا۔ پھر بہنوں سے سن کے کلمہ پڑھنے کا انجام دیکھ لیا کہ رسول نے جڑی بھری میں کہہ دیا کل علم اسے دوں گا جو مرد ہوگا۔ ابھی کوئی بندہ نہیں بول رہا، ہاتھ کیوں نہیں اٹھ رہے؟ قریب نے اپنا تعارف کرایا، قریب نے کہا میں وہ ہوں عرب کی بڑی بڑی بہادر، میری تلوار کے ذائقے کو، جگر کے خون کے ذائقے نے چکا ہے، لشکروں کی بڑی بڑی دیواریں میں رستہ نہیں روک سکتی، عرب کی مائیں اپنے بچوں کا نام لے کے ڈرا کے سلاتی ہے۔ قریب نے اپنا اتنا خطرناک تعارف کروایا، عباس دہل جائے گا، عباس ڈر جائے گا، عباس بھاگ جائے گا۔ اس نے کہا میرے تلوار کی نوک نے عرب کے بڑے بڑے بہادروں کے جگر کے خون کے ذائقے کو چکا ہے، لشکروں کی بڑی بڑی دیواریں میں رستہ نہیں روک سکتی، عرب کی مائیں اپنے بچوں کو میرا نام لے کے ڈرا کے سلاتی ہے۔ یہ اپنا تعارف کروا کر چپ ہو گیا، کائنات کی نگاہیں عباس کا چہرہ دیکھ رہی تھی کہ علی کا بیٹا اب کیا بولے گا۔ نعت کے قرآن کا وارث بول اٹھا، عباس کا پہلا جملہ، عباس نے کہا تیرا نام کسی صحرائی عورت نے رکھا ہے، تیرا نام کسی صحرائی عورت نے رکھا ہے، میں ملکہ تطہیر کی دعا ہوں، ایسے پاک نام تجھ جیسے غلیظوں کو نہیں بتائے گا۔ تیرا نام کسی صحرائی عورت نے رکھا، اتنا کہنا تھا، اس نے کہا اچھا تیرا تعارف بتاتا ہے، تو علی کا بیٹا ہے۔ یہ جو تو نے کہا تو ملکہ تطہیر کی دعا ہے، تو ابن مرتضیٰ ہے، تو حیدر کرار کا بیٹا ہے۔ فرمایا ہاں میں علی کا بیٹا ہوں۔ قریب نے جب سنا کہ یہ علی کا بیٹا ہے، اسے پتا تھا کہ ان کا بچپن بھی علی ہوتا ہے، ان کا شباب بھی علی ہوتا ہے۔ اب قریب چاہتا تھا کہ میں میدان سے بھاگ جاؤں، لیکن توہین سمجھتا تھا، اسے ایک بہانہ ذہن میں آ گیا، اس نے کہا عباس کو بہانہ لگاؤں گا اور میدان چھوڑ کے بھاگ جاؤں گا۔ اس نے پیچھے مڑ کے چلنا شروع کیا، سخی نے اپنا گھوڑا اس کے پیچھے کیا، عباس نے کہا جا کہاں رہا ہے؟ اس نے پیچھے مڑ کے ڈرتے ہوئے کہا تو ابھی
چھوٹا ہے، تو ابھی چھوٹا ہے، تو ابھی چھوٹا ہے۔ عباس نے گھوڑے کی زیر چھوڑی، اس کو گریبان سے پکڑ کے زمین میں پھینکا، اس کے سینے میں قدم رکھ کے بات کہا جاہل، اللہ قرآن میں کافر کہتا ہی اسے ہے جو ہمیں چھوٹا سمجھے۔ اللہ قرآن میں اسے کافر کہتا ہے جو ہمیں چھوٹا سمجھے۔ چھوٹا سمجھے۔ عباس نے سے زمین پر پٹھا، اٹھ، آیا کیوں تھا؟ کھڑا ہوا، عباس کا بات کر، اس کا پہلے تو کر، میں بعد میں کروں گا۔ سخی نے کہا تو رہے گا تو کرے گا۔ کلیجہ چوڑا کر کے آواز نہ سنے پھر اس نے کب سنا ہے؟ آج زہرا کے گھر میں وفا کا قرآن اترا ہے، عباس کی رات ہے، کیونکہ 3 شعبان کے بعد جو رات آتی ہے یہ 4 کی نہیں ہوتی، یہ ہاشمیوں کے چاند کی ہوتی ہے۔ اب اس رات میں ہم بیٹھے ہیں، یہ 4 کی رات نہیں ہے، یہ 4 کا نہیں، اب یہ کمرے بنی ہاشم ہے، اب یہ ہاشمیوں کا چاند ہے۔ اس نے کہا عباس میں وار کرتا ہوں۔ یہ کھڑا ہوا، علی کے نوکر گھوڑوں کے اوپر بلند ہوئے، کائنات کی نگاہیں 1.5 لاکھ کھجوروں پہ بلند ہو گیا۔ علی کا بچپن حملہ کرنے لگا ہے، عباس لڑنے لگا ہے، پہلی بار تلوار نکلنے لگی ہے۔ ملک الموت کے پروں نے کانپنا شروع کر دیا۔ آج عباس لڑے گا کیسے؟ اب آج عباس جنگ کیسے کرے گا؟ ادھر سے قریب نے پوری طاقت کے ساتھ اپنے آپ کو چکر میں لگایا، چکر میں لگا کے اپنے پورے جسم کا زور اپنے بازو پہ اکٹھا کیا۔ اکٹھا کرنے کے بعد قریب نے الٹے قدموں کے ساتھ عباس پہ وار کیا۔ عباس پہ وار کا کرنا تھا، گھوڑوں کی رفتار رک گئی، آوازیں کائنات کی تھم گئی کہ عباس پہ حملہ ہو گیا۔ اب کائنات نے پہلی بار وہ منظر دیکھا، عباس نے اپنی نیام سے تلوار کو کھینچا، تلوار کو کھینچ کے عباس نے اپنی تلوار سے قریب کی تلوار کو روکا۔ تلوار کو روکنے کے بعد عباس کی آنکھوں نے قریب کی آنکھوں میں دیکھا۔ عباس کی آنکھیں قریب کے لوہے کے خور سے نکل کے اسے دماغ کی رگوں میں سنسناتی ہوئی محسوس ہوئی۔ قریب ذہنی طور پہ مر چکا تھا، قریب جسمانی طور پہ مر چکا تھا۔ عباس نے اپنی تلوار کو نیچے کر دیا، قریب کا ہاتھ وہیں کھڑا تھا۔ عباس نے اپنے ہاتھ کو نیچے کر دیا، قریب کا ہاتھ وہیں کھڑا تھا، یہ بت بن کے کھڑا تھا، یہ مجسمہ بن کے کھڑا تھا۔ عباس اس کے گرد چکر لگا رہے تھے۔ عباس اپنے دشمن کی حالت دیکھ رہا تھا، اس کے جسم میں ریشہ داری تھا، جسم اس کے روح سے نکلنا چاہ رہی تھی، لیکن ملک الموت نے روکا ہوا تھا۔ مجھے ابھی عباس کا حملہ دیکھنا ہے، مجھے ابھی عباس کی جنگ دیکھنی ہے، مجھے ابھی عباس کی تلوار کا ہنر دیکھنا ہے۔ طریقت نہ عباس نے جسم کا زور لگایا، عباس نے اپنی کلائی کو کھوایا، عباس نے صرف کلائی کو کھوایا۔ قریب کی گردن سے تلوار چیرتی ہوئی عباس کی نیام کے بستر میں سر رکھ کے سو گئی، یا قریب کی گردن زمین پہ گرنی شروع ہوئی۔ ادھر قریب کی گردن زمین پہ گری، یا علی کے لشکر سے سلمان دوڑا، دوڑ کے آگے عباس کا ہاتھ پکڑا، عباس کی نیام سے تلوار کو کھینچا، کھینچ کے کبھی اوپر سے دیکھا، کبھی نیچے سے دیکھا، کبھی دائیں سے پلٹا، کبھی بائیں سے پلٹا۔ آپ جو جشن سننے کے لیے آئے ہیں، تمہارے ہاتھ میں عباس ہونے چاہیے۔ عباس نے کہا سلمان کیا دیکھ رہا ہے؟ دولت قتل کر کے آئی ہے، اس میں لہو کی لکیر کوئی نہیں، اس میں خون کا دھبا کوئی نہیں۔ عباس نے کہا سلمان تجھے نہیں پتا، جو قتل ہوا یہ نجس تھا، اس کے قبضے پہ تطہیر کا ہاتھ۔ جو قتل ہوا یہ اس کے قبضے پہ تطہیر، یہ حیثیت ہے۔ جشن سننے کا مقصد ہے جشن تک پہنچنا۔ اللہ نے امام ایسے دیے ہیں تو وہ ہم سے چاہتے ہیں آج کے جشن میں وعدہ کرو، کیونکہ جب کسی کے گھر آئے نا مبارک دینے کے لیے کچھ لے کے آتے ہیں۔
ہوئے مہمان. 3 رشتے ہیں میرے آپ کے ساتھ انوکھے مہمان بھی ہوں, وہ بھی عزت واجبات ہیں, عزادار بھی ہوں, ذاکر شبیر بھی ہوں. ہاتھ جوڑ کے منبر پہ گیا, اگر اللہ نے امام ایسے دیے پھر ہمارا کردار اس بلندی پہ ہونا چاہیے. اگر گھر میں علم ہو پھر وہ علم نہیں, وہاں عباس رہتا ہے. جس گھر میں علم ہے وہاں علم نہیں ہے. اگر وہ منتیں پوری کرتا ہے تو وہ کپڑا نہیں کر رہا, وہاں عباس بیٹھا ہے. جس کا تعزیہ اٹھاتے ہو یہ لکڑی کا نہیں ہوتا, تم جنازہ اٹھاتے ہو حسین. تو جب حسین موجود ہو, عباس موجود ہو, پھر ہم کہتے کاش ہم کربلا میں ہوتے. یہی ہے نا جی ہماری قسمت. نعرے میں نے آپ جو میری توقع سے اس سے بڑھ کے آپ نے داد دے دی, لیکن اپنی گزارش ماں حاصل کام یہی ہے, مقصد یہی ہے کہ ہم وہ کریں جیسا حسین چاہتا ہے. عزادار ہو تو نمازی بنو, نمازی ہو تو عزادار بنو. عمل کو پکڑ کے حسین کی عزا کی مخالفت نہ کرنا, عزا کو پکڑ کے عمل کی مخالفت کرنا. اور وہ آ گیا ہے کہ مال کا خطرہ نہیں, عقیدے کا خطرہ ہے. عقیدے کا تحفظ. بہت جھگڑا ہو گیا, بہت لڑائی ہو گئی, لوگ ہماری گردنیں کاٹ رہے ہیں علی کے نام پہ, ہم ایک دوسرے کو مار رہے ہیں علی کے نام پہ. ہماری دوستی کی وجہ علی ہونی چاہیے, ہماری دشمنی کی وجہ علی, تعصب کی وجہ علی نہیں ہونی چاہیے. گھر میں 4 بھائی ہوں, اختلافات ہو سکتا ہے, لیکن گھر کے بڑے کی ذمہ داری یہ ہوتی ہے کہ وہ اختلافات 4 دیواری کے اندر رکھے. جو بھائی گھر کے باہر نکل کے بازار میں لڑے اسے ہمسائے بھی مارتے ہیں. لڑائی ہمارے گھر کی, اختلاف اگر کسی فروعی مسئلے پہ ہو, کسی بات پہ ہو, تو اسے 4 دیواری کے اندر حل کرنا چاہیے. 10 پاؤنڈ 20 پاؤنڈ 50 100 پاؤنڈ دے کے آپ مذہب کے مالک نہیں بن سکتے. آپ کے رہنا اطاعت گزارے گی. امام ہم سے کیا چاہتے ہیں, تو پھر آج کے جشن میں یہ وعدہ کرو کہ اے سخی عباس تو اسے لینے کے لیے آئے, آج دینے کے لیے اکیلا عباس نہیں بیٹھا. عزت عباس کی قسم, میں ذمہ داری باوضو ہوں ممبر پہ, مجھے بی بی کی چادر کی قسم. تم نیت کے ساتھ دعا مانگو, توسل کرو عباس سے. اگلے سال 4 شعبان سے پہلے دعا قبول نہ ہو, میرا گریبان پکڑ کر. ہمیں مانگنے کا طریقہ نہیں ہے. ہم ان سے کہتے ہیں کہ دے دیں تو ٹھیک ہے, اگر ہم ان سے دے رہے ہیں تو دیکھنا ہے کہ ہم انہیں دے کیا رہے ہیں. آج اپنے آپ کو حسین کے قدموں پر رکھ دو, سخی عباس کے قدموں پر رکھ دو. مولا جو ہو گیا وہ ہو گیا, آج کے بعد حسین ہم دے رہے ہیں.